تمام تر معاملات کے باوجود اس شخص کی محبت میں ایک آدمی کی بھی کمی نہ ہوئی تو یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس سے صرف ڈرا جا سکتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے روڑے ہیں، یہ روڑے جو ہیں راستہ نہیں روک سکتے. یہ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہے. مسئلہ عمران خان کا نہیں ہے، اس میں مسئلہ یہ ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا ہے. یہ پاکستان نہیں دنیا کی تاریخ میں قاضی فائز صاحب نے وہ گھٹیا کام کیا تھا کہ اس کو جناب چیف الیکشن کمشنر کو کہا ہم تیرے فیصلے کے خلاف اپیل کرنے آئے، آپ اپنا فیصلہ ڈیفینڈ کرنے آ جاؤ. یہ کبھی ہوتا ہے؟ انٹرم آرڈر پہ ریویو پٹیشن نہیں ہوتی انلیس کہ وہ بہت بڑا ایسا آرڈر ہو کہ یہ پورے مقدمے کی حیثیت کو چینج کرتے. عمران خان جس سٹیٹس کا ہے اس سٹیٹس کے برابر فیصلہ ہوگا نا. تو یہ ہوتے ہیں کہ آرڈر امپلیمنٹ ہوا کہ نہیں. کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے نا کہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ ایک قومی جماعت ہے تو اب ختم ہو چکی ہے، تو ان کو یہ پتہ نہیں کہ ڈیولپمنٹ ایسی چیز ہے جو ووٹ نہیں دلاتی. یا مارشل لا ہونا چاہیے یا سول حکومت ہونی چاہیے. بدترین نظام ہائیبرڈ ہوتا ہے. نہ نون لیگ نہ الیکشن کمیشن نے سوچا تھا، نہ سپریم کورٹ نے سوچا تھا. عمران خان کی پی ٹی آئی ایسی فورس بن جائے جس فورس کو کوئی چیز بھی شکست نہیں دے سکے گی. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز. میں ہوں عمر بشیر اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہوں گے عوریہ مقبول جان صاحب. ناظرین، عمران خان صاحب کے حوالے سے آج سپریم کورٹ نے جو پٹیشن تھی پی ٹی آئی کی جانب سے توہین عدالت کی، اس کو نمبر لگا کر رجسٹر کر لیا ہے، داخل ہو گئی ہے. اب یہ داخل ہوئی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے نمبر الاٹ ہونے کا، کہ کیا کوئی نئی بڑی پیش رفت ہونے والی ہے؟ اور اس کے بعد آج نورین صاحبہ کی جو عمران خان صاحب کی بہن ہے، ان کی بھی عمران خان سے ملاقات ہو گئی ہے، لیکن ملاقات کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو نہیں کی. انہوں نے کہا جی کہ اجازت نہیں ہے کورٹ کی جانب سے. پھر اس کے ساتھ معاملہ ہے جی رانا ثناء اللہ صاحب نے جو فلور پہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اس کی کیا ریزن ہے، اس اسٹیٹمنٹ کی کیا اہمیت ہوگی؟ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ جی آخری لمحے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ان کو پمز ہاسپٹل شفٹ کیا گیا. چونکہ عوریہ صاحب جب بے نظیر صاحبہ کا انسیڈنٹ ہوا تھا تو اس وقت جوائنٹ سیکرٹری ہیلتھ تھے، تو یہ سیکیورٹی ریزن کی بنیاد پر اس اسٹیٹمنٹ کو کس طرح تولا جائے گا ان کی اس بیان اسمبلی فلور کے اوپر. اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے کہ جی یہ جو متحدہ اپوزیشن بن رہی ہے اس کے پیچھے کیا کہانی ہے. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جی نئے صوبوں کی جو بحث ہے اس کی وجہ سے یہ متحدہ اپوزیشن بن رہی ہے؟ اور اپوزیشن میں تو تحریک انصاف پہلے سے موجود ہے، تو کیا تحریک انصاف کو اس نئے صوبوں کے معاملے پر متحدہ اپوزیشن کے ساتھ بڑی غور و فکر کے ساتھ چلنا ہوگا؟ کیا صورتحال بنے گی؟ السلام علیکم سر. السلام رحمۃ اللہ. سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. جی ماشاء اللہ، ادھر حالات بدل رہے ہیں، ادھر آپ کی کرسی بھی بدل گئی ہے. ہاں، کرسی جی والی کرسی. اچھا، زیادہ انصاری ذوالفقار علی بھٹو کی جو آخری تقریر تھی نا، جی جی، وہ بڑی کمال کی تھی. وہ رات کو تقریباً کوئی 1-1:30 بجے کے قریب اس نے کی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ یہ جو پی این اے والے جو ہیں نا بہت زیادہ مذاکرات لمبا کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں مضبوط نہیں ہوں لیکن یہ کرسی بہت مضبوط ہے. اور اچھا، اگلے دن 6 جولائی پہ اس کرسی پہ زیادہ تک بیٹھا ہوا. اس لیے یہ والی آدمی ہاں. پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیں بڑی مزدار سی صورت. ایک بات آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ گزشتہ تقریباً 4-5 دن سے ملک میں مایوسی کا کچھ خاتمہ سا ہو گیا. مطلب ایک چھوٹے سے 1-2 اقدامات سے پاکستان کے اندر 25 کروڑ عوام کے اندر ایک ہوپ پیدا ہو گئی ہے کہ کوئی راستہ شاید نکل رہا ہے. تو اس راستے میں یہ چھوٹے موٹے جو روڑے ہیں یہ اٹکتے رہیں گے، اٹکائے جاتے رہیں گے. بے تک رانا ثناء اللہ آ جائے، یا وہ تاڑر آ جائے، یا وہ دوسرا کیا نام ہے، دوسرا تاڑر جو ہے اپنا اعظم نذیر تاڑر آ جائے، یا وہ کوئی ہمارے غریدہ فروخی ٹائپ لوگ جو ہے وہ کالم کرتے رہے، حسن ایوب ٹائپ جو کرتے رہے. وہ کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے روڑے ہیں، یہ روڑے جو ہیں راستہ نہیں روک سکتے. یہ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہے. ایک تو یہ اس کی ایک بنیادی علامت یہ ہے کہ لوگ جو ہیں، آپ خود سوچیں کہ یہ جو اس کے اوپر ایک اور واقعہ جو ہوا ہے کرنل صاحب والا، اس نے ایک اور کیفیت سی پیدا کر دی ہے کہ ایک فیئر اور کریٹ ہو گیا ہوا ہے کہ لوگوں کی اس ساری صورتحال کے اندر ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے اور سڈن ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پبلک پلز ایک قسم کی پتہ چل گئی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور پبلک پلس جو ہے یہ ایڈمنسٹریشن کے اندر فوراً پتہ چل جاتی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یعنی آپ خود سوچیں کہ جہاں ایک یونیفارم آدمی جو کہ یونیفارم بھی وہاں ایک پولیس کی یونیفارم کا کیا حال ہوگا جب وہ کنفرنٹیشن ود دی پبلک ہوگی.
रेंजर्स की यूनिफॉर्म का क्या होगा जब इन कन्फेडरेशन रिपब्लिक होगी, तो उनको अंदाज़ा हो गया है कि अगर एक दफ़ा कहीं एक शोला भड़क उठा जो फ्यूजी माउंट से एक दफ़ा आतिशफशां खड़ा हो गया तो फिर क्या होगा। और वो बहुत अरसे से इस पर गौर कर रहे थे। और ऐसे नहीं उसने कहा था कॉकरोच आ गए तो क्या होगा, ये किसने कहा था? मोहसिन नकवी ने, नो लेस देन मोहसिन नकवी। अच्छा, अब सूरत हाल देखें कि एक एप्लीकेशन थी अर्ली हेयरिंग की और वो थी उसकी रिव्यू पिटीशन की। जी सर। पहली बात तो ये है कि अर्ली हेयरिंग की उन्होंने लाइन में लगा दिया कि भाईजान लाइन में लगो। उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो लाइन में लगना ही चाहिए था। दो वजूहात जिसके बारे में लोग कहते हैं जी अब डिस्क्रिमिनेट अब शुरू हो जाएगा, जो जी हमें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक इंटरम ऑर्डर जो था उसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन गई थी, फुल ऑर्डर नहीं था। इंटरम ऑर्डर पे रिव्यू पिटीशन नहीं होती अनलेस कि वो बहुत बड़ा ऐसा ऑर्डर हो कि जो पूरे मुकदमे की हैत को चेंज कर दे। मतलब इंटरम ऑर्डर ये हो कि इमरान खान को फौरन रिहा करके पाकिस्तान से बाहर क्रॉमवेल हॉस्पिटल में भेजा जाए या उसकी सजाएं मुअत्तल कर दो। सजा मुअत्तल वो तो फुल ऑर्डर हो जाता है ना, वो तो सजा मुअत्तल तो एक इट्स कंप्लीट ऑर्डर। उसको कहा जाए कि सजा भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, इसको भेजा जा रहा है जमानत के ऊपर के जाके वहां पर चला जाए, जैसे नवाज शरीफ किया था। लेकिन इमरान खान ने तो रिव्यू नहीं किया था। वो तो वैसे भी हाई कोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट जाकर रुकवा सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं रोका उसने ना, जाहिर बात है। उस वक्त तो हालात ऐसे बन गए थे कि आज नहीं तो कल परसों, आज अगर हमने नवाज शरीफ को रोका तो परसों उसका कुल मुबारक होगा। तो वो उस कुल मुबारक से डरता रहा कि कुल ना हो जाए कहीं उस वक्त, ठीक है। तो ये इस वजह से वो चले गए वहाँ। रिव्यू जो है एक तो इंटरम ऑर्डर, दूसरी ये था कि कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं थी कि जिसको कहा जा सके कि मसलन या तो इमरान खान रिहा हो रहा होता या तो इमरान खान के तमाम केसेस ख़त्म हो रहे होते, ठीक है, या ये है कि इमरान खान को कहा जाता कि तमाम इलेक्शंस का लज़म करार देते हैं और इमरान खान को हम कहते हैं कि आके इलेक्शन को बल्ला भी बहाल कर देते हैं, तो फिर तो आप टिल उसके रिव्यू में चले। ऐसा ऑर्डर कि जिसकी अभी इम्प्लीमेंटेशन फेज थी, शुरू नहीं हुआ और छोटा सा है कि हम देखेंगे कि इस 15-20 दिन के अंदर इमरान खान के उस वहाँ जाने के नतीजा नहीं। इसलिए उन्होंने कहा है कि आप ये जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे का तमस्खर उड़ाकर, ये बेसिकली अदालत का तमस्खर उड़ाना था, रिव्यू में आए हो आप, माशाल्लाह आप पहले लाइन में लग जाओ, ठीक, और 3-4 महीने इंतजार करो रिव्यू का, क्योंकि लाइन तो लंबी होती है। लेकिन लोग कहते हैं जी इमरान खान की जो पिटीशन है इसको क्यों जल्दी हो गई। इसमें मसला इमरान खान का नहीं है, इसमें मसला यह है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का है कि इमरान खान की पार्टी कहती है कि एक शख्स अदालत की तौहीन कर रहा है, तो इसके अंदर दो पार्टियां बन जाती हैं, अदालत बजाते खुद और पीटीआई खुद। अब अदालत वहां पर पहले फैसला करेगी कि हमारी तौहीन हुई है या नहीं हुई है, तो फिर तीसरा फरीक को भी शामिल करना। नहीं, तीसरा फरीक तो आ गया ना, वो तो उसने कहा है कि जी इसने आपकी तौहीन किया। नहीं, वो पार्टी नहीं, हुकूमत जो है, कौन सी हुकूमत ने कहा है ना, कौन सी तौहीन? हुकूमत ने तो रिव्यू पिटीशन दायर किया कि जी इन्होंने बाहर गड़मस लगा लिया था, तो ये अदालती वो तौहीन नहीं है, वो तौहीन गड़मस की तौहीन नहीं होती। तौहीन ये होती है कि ऑर्डर इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं, इम्पेडिमेंट का है कोई रस्ते में। अल शफा हॉस्पिटल में इमरान खान ने दाखिल होना है, अल शफा हॉस्पिटल में जो काफिला जाता है, क्या वो काफिला अल शफा हॉस्पिटल पहुंचा? इसमें अदालत ने भी फिर एक वारदात डाली। सुन तो पॉइंट है मेरा, अच्छा क्या कि जब आपने ये कहा कि जी इसको जाना चाहिए शिफा हॉस्पिटल, तो फिर आपने ये साथ में क्यों लिख दिया हुकूमत को कि आप अगर पीटीआई की बात समझ ना आए, आपके अहकामात जो हम जारी कर रहे हैं उनके खिलाफ जाती तो आप उसको ना कर दें? नहीं, वो मैं ऑर्डर आपको पढ़ देता हूँ। इन द इवेंट दैट द गवर्नमेंट और एनी ऑफ इट्स फंक्शनरी हैज एनी कंप्लेंट रिगार्डिंग द मिसयूज ऑफ द फैसिलिटी ग्रांटेड, मिसयूज्ड ऑफ द फैसिलिटी ग्रांटेड, तो फैसिलिटी तो मिली नहीं उन्हें, मिसयूज ऑफ द फैसिलिटी, मतलब वो पेम्स अस्पताल में पहुंच जाता, वहां जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेता, या प्रेम्स वहां बैठ जाता और अपने लोगों को हकामात जारी करना शुरू करता है। मिसयूज ऑफ द फैसिलिटी ग्रांटेड अंडर दिस ऑर्डर, तो फैसिलिटी क्या मिलनी है कि इमरान खान ने वहां से निकल के पिम्स उसमें अशफा में दाखिल हो जाना, तो अशफा में तो पहुंचे ही नहीं, तो जब फैसिलिटी ग्रांट ही नहीं हुई तो मिसयूज कहाँ हो गया? आ गया। The government or the concerned officer shall be at the liberty to move an appropriate application before the court likewise. एप्लीकेशन
एप्लीकेशन कब करेगा कि अगर के वो चला गया है, वो चला गया है और उसने आपके अहकामात की तामील नहीं की, ठीक, वो उसको मिस यूज कर रहा है उसको, ठीक है, हमने उसको अस्पताल भेजा है तो वहां उसने वो जो है कि वो ड्रामा बना लिया, वहां उसने जनाब अपना लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। इसी ब्याफ पे राणा सनाउल्लाह ने असेंबली के फ्लोर पे स्टेटमेंट दिया कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, वो उस पे आता हूं मैं, सिक्योरिटी रीजन पे क्या है, ठीक, इफ द प्रिजनर और द फैमिली मेंबर्स, ठीक है, वो उसमें उन्होंने कहा कि अगर वो उसको इफ द अगर वो मेडिकल रिपोर्ट तो आई नहीं, जिसको पहली बात तो है कि नहीं है अभी तक, तो इसका मतलब ये उनको, ये तो रजिस्ट्रार के लेवल पे ही उन्होंने उसको अभी रखा हुआ है, हम आपको दुरुस्त जवाब देंगे। एक तो ये, अब आते हैं पीटीआई की ये दरखास्त, मोहतरमा दरखास्त जो है, ये 1.5 सफ़े की दरखास्त, ये जो कल दी थी उन्होंने, हाँ, उस पर इतराज़ पता क्या लगा है, इनिशिएट कंटेम्प्ट पिटीशन अंडर आर्टिकल फलां, उसमें देखें पीटीआई ने जो किसी बंदे की खराबी हो ना, निशानदेही करनी चाहिए। मैंने क्या कहा था, ये बात तो उन्होंने मान ली। अब ये जुमे के दिन अगर दरखास्त जमा करा देते और ढंग से बैठ जाते वकला, ठीक है, तो जुमे को लग जानी थी, ठीक। इन्होंने ये क्या कि जुमे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चले गए, अब उनका राइट है, आपका राइट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, उन्होंने पब्लिक को कॉन्फ्रेंस में नहीं ले लिया, लेकिन गवर्नमेंट को उन्होंने भी तो सिचुएशन रखनी थी ना कि हुकूमत ने हमारे साथ ये किया है, नहीं, अदालती वो तो इसमें भी रखी जा सकती थी ना, वो तो इसमें भी रखी जा सकती, प्रेस कॉन्फ्रेंस रात को कर लेते, 12 सवेरे जाके जमा करा देते। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ये किया है कि इसके अंदर एक 3-4 पैरों की, ठीक है, डायरेक्ट टेक अप्रोप्रिएट स्टेप, होल्ड फलां, डिक्लेयर फलां, ठीक है जी, ये उन्होंने 4 पैरों का एक दरख्वास्त बना के, अब ये मुझे समझ नहीं आती कौन बैरिस्टर साहब थे, कौन थे, उन्होंने कहा भाईजान ये जो बंदे आपने 1 2 3 4 5 6 7 बंदे लगाए हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करो, किसने क्या किया, दैट इज अ पॉइंट। इसका मतलब है कितना नलायकी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, ठीक है। ये तो शुक्र है मैं लिंकन नहीं चला गया, वरना तो मैं लिंकन मेरा भी इंजन नलायक हो जाता, ठीक है, बैरिस्टर लॉ के, ठीक है। नलायकी किसी एक की उन्होंने बताया ही नहीं कि जनाब आप ये बताइए कि ये सुहेल अशरफ साहब जो है कैपिटल टेरिटरी वाले, इसने क्या किया है, मैं एक मिसाल, आपकी कंटेम्प्ट में क्या किया है, एक मिसाल मेरे ज़हन में आई है, पता नहीं आप नहीं बताई थी कि वो चीफ जस्टिस साहब के पास दरख्वास्त आई बल्ले का निशान छीनने के लिए, हाँ, तो उन्होंने कहा नहीं दरख्वास्त मुझे दें, उन्होंने खुद मार्क की कि ये गलतियां इसके अंदर, हाँ, इसको ठीक करके लो, ठीक करके वापस ला, दोबारा लिखो, हाँ, बल्कि उनकी मीटिंग हुई थी जाके चीफ इलेक्शन पूछने के बाद कि इंसानों के बच्चों की तरह इंसान दरखास्त लिख के लाओ, मैंने फैसला करना। अब उसमें उसका नतीजा क्या निकला, उन्होंने बल्ले का निशान उड़ा दिया, ये भी दोबारा आई है। अच्छा, नहीं वो और चीज़ थी, वो बिल्कुल उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि उसमें खराबी ये थी, हर कोर्ट जो है ना उसका एक स्टेटस, मतलब सिविल जज है ना, वो मेरी दरख्वास्त जो है ना वो रिजेक्ट करता है ज़मानत की, ठीक, उसके बाद वो खुद सेशन जज के पास एक खड़ा नहीं होता कि मेरी दरख्वास्त के खिलाफ फैसला हुआ, मैं आ गया हूँ, अच्छा, वो बंद हो जाता है, उसका चैप्टर बंद है, चीफ इलेक्शन कमीशन का चैप्टर बंद हो जाता है। सेशन जज कभी जाके हाई कोर्ट में ये नहीं कहता कि मेरे फैसले के खिलाफ अपील आई है, मैं जनाब उसको डिफेंड करने आ रहा हूँ, ठीक, वहाँ हाई कोर्ट जाने और मुलजम जाने। ये पाकिस्तान नहीं, दुनिया की तारीख में काजी फाइज़ ने वो घटिया काम किया था कि उसको जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा हम तेरे फैसले के खिलाफ अपील करने आए, आप अपना फैसला डिफेंड करने आ जाओ। ये कभी होता है? पाकिस्तान में होता है नहीं, पाकिस्तान में एक ही दफा हुआ है सिर्फ, उसे ना पहले हुआ ना काजी फाइज़ अपनी, लोग कहेंगे जी आप जाती मतलब ऐसी नहीं है, मैं जाती मेरा क्या था, मेरे से उसके साथ इतने लंबे तल्लुकात हैं, पूरे ख़ानदान के साथ के साहब ही नहीं, ठीक, नज़दीक तरीन तल्लुकात, लेकिन इस कौम का मसला था, ऐसा अपनी पाकिस्तान की तारीख में पहला पैदा हुआ शख्स काजी फाइज़, और 3-4 साल के अंदर यही तोहफा मिला इस मुल्क। अच्छा, अब ये इन्होंने उसके अंदर वो उन्होंने बताया है कि शहबाज शरीफ ने क्या किया, ठीक है, आज़म ताड़र ने क्या, मतलब इस पूरी दरख्वास्त के अंदर आप सोचें कोई जिक्र ही नहीं है, रोल डिफाइन नहीं था, रोल डिफाइन नहीं था किसने क्या किया, ताकि हम उसको बुलाएंगे भाई तुमने किया कि नहीं किया। अब उन्होंने जब ये इसको जमा कराई है तो अब उन्होंने उसकी अर्ली हियरिंग भी सुन ली कि जल्द उसकी समाअत का भी ऐलान कर दिया है। अब उसमें सबसे बड़ी हर्डल ये है कि शाहिद वहीद साहब जो हैं वो लाहौर में बैठे हुए हैं, ठीक है, आयशा मलिक के साथ उनका बेंच बना हुआ है,
اب خود وہ کہتے ہیں کہ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، ہوں، لو آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا۔ تو افریدی صاحب جو ہے انہوں نے ایک آرڈر نکالا تھا کہ جج کسی بھی جگہ پہ ہو وہ تھرو زوم یا اس کے ذریعے سے سن سکتا ہے۔ سن سکتا ہے۔ ایک پہلے تو دو وہاں بیٹھے ہوں گے، ایک وہاں بیٹھے ہوں گے، وہ کل ہی ہو سکتا ہے کسی بھی وقت۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس نے جسے کہتے ہیں لرزا کے رکھ دیا ہوا۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک عدلیہ کا ایک نیگیٹو امیج تھا، اس نے درست ہونا شروع کر دیا۔ کیونکہ عدلیہ جو ہے اس کو لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے شیدے ڈاکو کو کتنی سزا دی یا منع جسوس کو کتنی سزا دی، وہ کہتے ہیں کہ جو میجر پولیٹیکل کیسز ہیں اس کے اندر اس نے حکومت کی دباؤ کتنا برداشت کیا اور کتنا کھڑے ہو گئے۔ اب یہ جو صورتحال ہے نا جی، اس میں جو ارلی ہیئرنگ، یہ کل بھی ہیئرنگ ہو سکتی ہے اور پرسوں، کل 12 ربیع الاول ہے، کل چھٹی ہے، کل چھٹی ہے، تو پرسوں انشاءاللہ ہیئرنگ ہوگی اور پرسوں تک وہ جواب تیار کر رہے ہوں گے، جس کا ایک مظاہرہ جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کا کیا ہے کہ سیکورٹی ریزن کے نمبر ایک۔ اب آتے ہیں سیکورٹی ریزن ہوتی کیا ہے۔ سیکورٹی ریزن بنیادی طور پہ یہ ہوتی ہے کہ پبلک جو ہے یا دہشت گردی کی صورتحال جو ہے اس کی اس طرح کی ہے کہ ایک آدمی پہ اٹیک ہو سکتا ہے، اور اس میں سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ انتظامیہ جو ہے اپنی انیبلٹی ایکسیپٹ کرتی ہے کہ ہم اس کو روک نہیں سکتے۔ ٹھیک، مطلب وہ کہیں جی اوریا مقبول جان اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گا کیونکہ وہ قتل ہو جائے گا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایس ایچ او، ڈی ایس پی، ایس پی، اے آئی جی جتنے بھی ہیں یہ سارے کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس اتنی فورس نہیں ہے کہ تمہارے اوپر حملے کو روک سکیں۔ تو جب ایک بندے کے حملے کو روکنے کی صورتحال ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باقی شہریوں کو بھی نہیں روک سکتے۔ جیسے آج انہوں نے ایک عجیب قسم کی بے ڈنگی سی درخواست جو ہے وہ 3 انمیٹ سے کروائی ہے، اسلام آباد والا جو اڈیالہ جیل کے، کہ جی ہمیں پرائیویٹ علاج 3 مور اڈیالہ جیل انمیٹس نے، انہوں نے کہا وہ تو بیسیکلی سپریم کورٹ نے وہ دیکھ کے اس کے کرنا ہوتا ہے نا، اپنا کیا نام ہے جو ہے فیسلٹی کی دیکھ۔ مثلا فار ایگزامپل آئی واز انٹائٹلڈ فار دا بی کلاس، ٹھیک ہے، اپنے اس کے حساب سے نوکری کے ساتھ سے باقی جگہ ساتھ، مجھے آخری 15 دن میں بی کلاس میں ایک چارپائی ہوتی ہے اور ایک کرسی ہوتی ہے، 15 دن بعد ملی تھی۔ اچھا، تو عمران خان جس سٹیٹس کا ہے اس سٹیٹس کے برابر فیصلہ ہوگا نا۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک بندہ جو ہے وہ سی کلاس کا قیدی ہے، اس کو وہاں چارپائی نہیں ملتی، وہ کہتا ہے کہ میں پیسے دیتا ہوں مجھے اپنا الشفا میں ڈرا دیں۔ ٹھیک، تو یہ مطلب ارریلیونٹ سی درخواستیں ہیں جو کیس بھی بطور پرائم منسٹر اس کے خلاف جان بوجھ کے بنانے کی کوشش، عدالت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی صورت ہے۔ ٹھیک، اب آتے ہیں ہم، آپ نے جو کہا کہ سیکورٹی، دیکھیں یہ جو سیکورٹی ریزن ہے نا، اس کی وجہ سے پاکستان کی تاریخ کے کچھ ایسے فیصلے ہوئے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جس نے پاکستان کی تاریخ کا ستیہ ناش کیا ہے، تباہ و برباد کیا ہے انہی سیکورٹی کی وجہ سے۔ کیونکہ یہ فیصلے جو ہے نا، یہ رپورٹیں یہ بنوائی جاتی ہیں۔ میں آپ کو پہلی بات بتاؤں، فدا محمد خان صاحب ایک گورنر ہوتے تھے، یہ مسلم لیگ کے بڑے پرانے ورکر تھے۔ تو انہوں نے صحافیوں کو ایک بڑی مزدار بات بتائی، اس نے کہا کہ میں مسلم لیگ کی اپنی صوبہ سرحد ہوتا تھا اس کی اپنی ایک خامی اور ایک بہت بڑی غلطی کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ بہت سالوں پیچھے چلا گیا تھا۔ اس نے کہا کہ خان عبد الغفار خان اور اس کی پارٹی جو تھی وہ صوبہ سرحد میں الیکشن جیتی ہوئی تھی، ٹھیک، اور وہ چاہتے تھے کہ کہیں پاکستان کے ساتھ ہمارا ہو جائے تو ہم پاکستان کے مسلم لیگ کے ساتھ جیسے باقی صوبوں میں ہوتے، جیسے پی ٹی آئی جیتی ہے وہ بھی جیتے ہوئے۔ تو کیونکہ اب کانگریس نہیں رہی تھی، وہ یہی کہ تھے، تو قائد اعظم نے مسلم لیگ کو ایک لکھا کہ دیکھو بات سنو، یہ قائد اعظم کی بصیرت دیکھیں کہ تمہارا بنگالیوں کے ساتھ نہیں بننا وہ بہت دور ہے، ایک نہ دن تو مسئلہ بن جائے گا۔ اچھا، یہ قائد اعظم کی فکریں ہیں، اور اس میں بہت سارے صحافی کو ہے، میں صحافیوں کی جو جس کو پریس کانفرنس سے بتایا، میری بات ہو گئی ہے خان عبد الغفار خان سے، میں ملنے آ رہا ہوں، اچھا، اس کے شہر میں سوابی، وہاں پر تیاریاں شروع ہو گئی۔ اب یہ لوگ جو تھے ان میں سے خان عبد القیوم خان پرانا دشمن تھا،
खान अब्दुल कयूम खान ने एक किताब गफ्फार खान के हक में लिखी हुई थी, बाद में खुद उस पर खुद पाबंदी लगाई, अच्छा, क्योंकि वो पहली थी, अब मुस्लिम लीग में शामिल हो गया वो था। और वो चाहते थे कि किसी तौर पर इनकी सुलह ना हो जाए ताकि हमारी सियासत का बाजार गर्म रहे, ठीक, और इनको हम गद्दार गद्दार कहते रहेंगे ताकि हम मुस्लिम लीग के साथ होंगे, मसला कुछ नहीं होता। लेकिन कायदा तुमने कहा कि मैं आ रहा हूँ। एक सिक्योरिटी रिपोर्ट तैयार की गई स्पेशल ब्रांच की तरफ से, अच्छा, जिसने कहा कि कायद आज़म अगर वहाँ जाएगा तो उसकी जान को ख़तरा है। और पाकिस्तान की तारीख में 1970 का 77 तक KPK जो है वो एक ऐसा सूबा बना दिया गया कि जिसमें गद्दार बसते हैं, जिन्होंने दिल से पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। ये कांग्रेसी हैं, ये वो हैं। जबकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनसे मिलना चाहते थे और करना चाहते। एक तो मैं आपको एक मिसाल दूं, ये राना सनाउल्लाह टाइप के लोग होते हैं ना, ये रिपोर्टें बनाने वाली और ये बनने वाली, सब कुछ करने वाली। गुलाम इसाक खान नवाब अकबर बख्तियार से मिलने के लिए गया, अच्छा, तो बेटे की उसकी मेरे ख्याल है उसकी उस वक्त प्रेसिडेंट था, उससे प्रेसिडेंट था, तो इन्होंने रिपोर्ट दी कि हमारी तो सिक्योरिटी की मसले तुम्हें उड़ा देंगे, क्योंकि कल्परों को पनाह दी हुई थी, बाकी चीज़ें थी। गुलाम इसाक खान को नवाब अकबर बख्तियार ने फ़ोन किया, उसने कहा सदर अपना कैवलकेड पीछे रखते, अपने इलाके में मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। गुलाम इसाक खान, मैं विटनेस हूँ, उसने कहा बाहर निकल जाओ पीछे सिक्योरिटी वाले सारे, मेरी जान जाएगी, मुझे कोई परवाह नहीं। डेरा बुगटी की हदूद के अंदर बुगटी से उसकी हिफाजत कर रहे थे और वो उसको लेके गए थे, अखबार बुगटी को वापस लेके आ गए थे। उसने कहा था मैं जानता हूँ, मैं एक ट्राइबल आदमी हूँ, मुझे पता है ट्राइबल एफिनिटी क्या होती है। ठीक, मैं दूसरा वाक़या सुनाता हूँ, इसका तो मैं बहुत ज़्यादा विटनेस हूँ। मैं इन साहब के बारे में मैंने कॉलम में नाम भी लिख दिया था, अब नाम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत उन्होंने गिला किया था। 1991 में पहला NFC अवार्ड हो रहा था, उसमें शाह महमूद कुरैशी जो थे, ये उस वक्त नून लीग सेक्रेटरी मिनिस्टर फाइनेंस थे। असम रसानी जो था वो मिनिस्टर उसका था, वहाँ का बलोचिस्तान का। लियाकत जतोई सिंध का था, और एक कोई और यूसुफ पता नहीं खान पता नहीं कौन था ना, अरबाब पता नहीं क्या था नाम उसका, वो वहाँ का था, अब मुझे याद नहीं। बड़ी वो फैमिली थी KPK का, अरबाब आलमगीर या नहीं कोई और सब कुछ होना। तो वो मुशर्रफ से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था इस तरफ, नहीं मुशर्रफ नहीं आया था, उससे पहले वो उससे अपना ज़ियाउल्लाह का ज़माने का तोहफा। ठीक, NFC के ऊपर रौला पड़ गया कि जनाब ये जो है NFC जो है ना, इसमें इतने पैसे सूबों को देने हैं, तो एक कंसेंसस नहीं हो रहा था। मैं और डिप्टी सेक्रेटरी था, और मेरे साथ पंजाब से RF अजीम डिप्टी सेक्रेटरी था। हम रोज़ मिनट टाइप करते थे, तो कंप्यूटर उस तरह का होता नहीं था। अच्छा, हम टाइप करके लाते, वो मिनट्स कटते जाते, फिर बनते, फिर टाइप करवाते लाते, सारे बैठे हुए। अगले दिन सुबह सवेरे मीटिंग ख़त्म होनी थी 10 बजे, रात तक ये फाइनलाइज नहीं हुआ था ड्राफ्ट। रमज़ान का ज़माना था, सहरी के वक्त सारे उठ के चले गए, और नवाज शरीफ ने उसको कहा कि मैं NFC अवार्ड अनाउंस करने वाला हूँ, और सरताज अजीज़ को कहा कि इनसे कहें कि सुबह दस्तखत करें चारों के चारों। अच्छा, अब सवेरे हम जब पहुँचे 9 बजे करीब, तो हुक्मनामा आया हुआ था 10 बजे जहाज़ ने जाना था। अच्छा, अब कहे जहाज़ से जाना है, हमने तो वहाँ जाना है, कराची वाले, तो दस्तखत कौन करे? डिप्टी कमिश्नर को फ़ोन किया गया कि जहाज़ को कुछ डिले करो, कोई रास्ता नहीं था। उसने एक सिक्योरिटी रिपोर्ट दी कि मुझे इत्तला मिली है कि जहाज़ में बम रखा हुआ है। वो सारे लोगों का सामान उतारा गया। अच्छा, ये मतलब ये नए टैक्टिक्स नहीं है। हाँ हाँ, ये ब्यूरोक्रेट सिखाते हैं इनको। सामान उतारा गया, सब कुछ। अब मैं जब छोड़ने गया उनको, तो डी साहब भी साथ थे, बाकी तो लोग बड़े शुक्र करते, अल्लाह का शुक्र है बम नहीं निकला, हमारी जान बच गई। वो कह रहे थे हुकूमत तुम्हारी जान हमारे फायदे में, 3 घंटे लेट हो गए कराची तो कोई फर्क नहीं पड़ता जाने के लिए। कराची जाना था अगले दिन लाहौर, उससे अगली फ्लाइट लाहौर की थी। ठीक, दूसरा वाक्य। तीसरा वाक्य जो है, उसने बलूचिस्तान को आज तक डिस्टर्ब किया हुआ। डेरा बुगटी में तकरीबन सुलह हो गई थी नवाब अकबर बुगटी की शादिया केस में मुशर्रफ से। और मुशर्रफ से मुलाकात जो थी
وہ اس کی ڈیو تھی. ٹھیک ہے. اور سارے کے سارے مشاہد حسین آپ سے پوچھ لیں گے, باقی لوگ سارے کسی بھی سب لوگ موجود تھے اس کے اندر. مشاہد حسین, آسمہ جہانگیر فوت ہو گئی ہوئی ہیں لیکن ہم سب جانتے ہیں. تو نواب بگٹی کو کہا گیا کہ آپ سوئی پہنچ جائیں, وہاں جہاز تیار ہوگا تو آپ کو لے جائیں. اب وہ نواب بگٹی اپنے گھر سے باقاعدہ بلوچی اٹائر کے اندر وہ نکلا اور نکل کے وہاں پہنچا اور سوئی ایئرپورٹ پہ بیٹھ گیا. رپورٹیں بنائی گئیں کہ اگر یہ وہاں پر اڑ گیا جہاز تو جہاز کی سیکورٹی کا مسئلہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا, اس کو اڑا دیں گے, ملاقات نہیں کریں. حالانکہ ملاقات کچھ اور نہیں چاہتے تھے کہ ان کی ہو جائے کیونکہ ان کی سیاست ختم ہوتی. جیسے آج عمران کے حوالے سے کیا, جیسے آج عمران ہاں میں نام لے لیتا ہوں. ایک ذوالفضل جمالی تھے اور ایک تھے جام غلام قادر کا بیٹے جو تھے جام یوسف. یہ دونوں نہیں چاہتے تھے کہ کسی طور پر ملاقات نہ ہو جائے کیونکہ ہمارا چراغ ختم ہو جائے گا اکبر بگٹی اگر مل لی. اس کے بعد اکبر بگٹی سیدھا پھر وہاں گیا اس غار میں, اور اس کے بعد بلوچستان آج تک ڈسٹرب. ٹھیک. یہ رانا ثناء اللہ ٹائپ جو سیکورٹی, میں اس طرح کے 100 سے زیادہ واقعات سنا سکتا ہوں کہ جس طرح کے اس طرح کی فضولیات میں اگر آپ سیکورٹی ریزن کی وجہ سے ایک آدمی کو عدالت پیش نہیں کر سکتے تو آپ کو بند کر دو. اگر آپ نے کہنا ہے کہ محمد عمر بشیر اور یا مقبول جان اور اس کے کیمرہ مین سارے گھر میں رہیں, تالے لگا دیں, بند رکھیں, باہر نہ نکلیں کہ ہم سیکورٹی نہیں دے سکتے, تو تھانے کی کیا ضرورت ہے, پولیس کی کیا ضرورت ہے, باقی چیزوں کی کیا ضرورت ہے. یو آر دیئر ٹو پرووائڈ سیکورٹی. اور سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, جج وہاں جا رہے ہیں آ رہے ہیں, ان کی سیکورٹی آپ دے رہے ہو. وزیر اعظم آ رہا ہے جا رہا ہے, اس کی سیکورٹی آپ دے رہے ہو. آرمی چیف آ رہا ہے اس کی سیکورٹی چلو ایم آئی ایم آئی کہتے ہیں وہ ملٹری وہ دیتی ہے, کیا نام ہے, ایم پی دیتی ہے, چلو اور تو اپنا بندوبست خود کر لیتے ہیں. حالانکہ وہ ان کو بھی سیکورٹی سول اکارڈنگ ٹو دا رول ان کو بھی سیکورٹی سول کی ملے. بلو بک تو یہی کہتی ہے کہ کسی کی بھی سیکورٹی جو سول ایڈمنسٹریشن دے گی, ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے ٹھیک ہے اپنے حساب سے رکھا ہوا. یہ سارے آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ایک عمران خان نہیں جا. اور پھر عمران خان کو اس کا جو ڈاکٹر ہے شکیل نام, کیا نام ہے اس کا, عاصم فیصل جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے اسی کیولکیڈ میں جس میں عمران خان نے جانا تھا, لوگوں کو تو نہیں اندر کون بیٹھا ہوا ہے, وہ اشفا پہنچ جاتا ہے, عمران خان نہیں پہنچ سکتا. اندر دوربین لگی ہوئی تھی, لوگ دیکھ رہے تھے عمران خان اس کو قتل کرنا ہے ہم نے, اور آپ کی پھر نیلی. تو عمران رانا ثناء اللہ کی یہ سب سے بڑی حماقت ہے جو انہوں نے بونڈی دلیل. میں مشرقی پاکستان کے 50 کیسز آپ کو بتا سکتا ہوں. اس دن برہان میرا بیچ میٹ ہے, وہ پروفیسر غلام اعظم جو تھا ان کا کزن ہے, اور شیخ مجیب کے ساتھ. اس نے بتایا کہ جس دن 25 مارچ کو یہ ہونا تھا نا, ایکشن ہونا تھا, تو خواجہ خیر الدین صاحب ان کے گھر میں ہے. میرے انٹرویو میں کہا اس نے ایوارڈ کہا, تو انہوں نے کہا کہ دھان مندی میں منڈی جب میں گھر تھا اس کا شیخ مجیب کا, تو شیخ مجیب کو باقاعدہ نے ریکویسٹ کی تھی کہ تم اعلان نہ کرو 23 مارچ کے دن آزادی کا. اس نے نہیں کیا تھا, حالانکہ اس کو پتہ تھا یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس کو ملنے کے لیے کہا گیا کہ یحییٰ خان کو تو مل لو. خواجہ خیر الدین صاحب نے کہا, انہوں نے کہا نہیں سیکورٹی ریزن ہے, دان بندی میں اپنا جائیں. سیکورٹی ریزن کی خبریں کس نے بنائی تھیں؟ ذوالفقار علی بھٹو نے, کیونکہ اس سے پہلے لاڑکانہ میں جرنیلوں کی ایک دعوت ہو چکی ہوئی تھی جس میں سارے جنرل پیرزادہ بھی اور جنرل امید بھی وہ جا چکے تھے. انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اجلاس وہاں نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس طرح کے بہانے ہوتے ہیں, جو کہتا ہے نا سیکورٹی, سپریم کورٹ کو کہیے کہ اس کو کہیں کہ جی آپ وزارت پہ چھوڑ دو, آئی جی کو بھی بند چھوڑ دو, کہنا چھوڑ دے. اور میں کچھ بھی نہیں ہوں, مجھے وہاں ایک چارج دے دیں اسلام آباد کا صرف ایک دن کا, تو میں عمران خان کی ذمہ داری لیتا ہوں, سیکورٹی کو میں اس کو پہنچاؤں گا. اسی اس کے ساتھ کوئی سیکورٹی تھریٹ ہی نہیں ہے. آپ نے جو ذمہ داری لی اس کے مطابق تو پہنچ ہی جائے گا, اصل میں وہ نہیں جانا چاہتے تھے نا, مسئلہ تو یہ. لیکن سر مجھے ایک دن کا چارج دے دیں, چیف کیا اپنا کمشنر کا چارج دے دیں ایک دن کا صرف, بچے سکے والا. ٹھیک, میں پہنچا کے دکھاؤں گا آپ کو کیسے نہیں پہنچتا. سر امید ہے کہ جلدی معاملات طے پا جائیں گے. سر بات اب یہ اس نہج پہ آ گئی ہے, جو پوائنٹ ہے کروشل وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی متحدہ اپوزیشن ہوگی. اچھا, پیپلز پارٹی بھی پر تول رہی ہے متحدہ اپوزیشن میں بیٹھنے کو. مولانا اور
پیپلز پارٹی جو اپوزیشن میں اسٹرانگ بنانے کی بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے کی ریزن ہے کہ نئے صوبے نہ بنے. تحریک انصاف آلریڈی اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے. اب مولانا اور پیپلز پارٹی کیا تحریک انصاف کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں صوبوں کے معاملے پہ کہ یہ ان کی کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حلوہ ہے اچھی نہ ہو جائے صوبوں کے معاملے. چونکہ پیپلز تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس نے ابھی تک واضح اسٹیٹمنٹ نہیں دی صوبوں کے حوالے سے کہ بننے چاہیے یا نہیں بننے چاہیے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک ذمہ دار نے نئی چادر خریدی تو میلہ لگا ہوا تھا, تو میلہ دیکھنے چلا گیا اور رش پڑا ہوا تھا بہت زیادہ, تو چادر کہیں سے اس کی گم ہو گئی. تو واپس آیا تو اس نے پوچھا میلہ کیسا تھا؟ کہتا میلہ کیا تھا, میری چادر چھیننے کا بہانہ تھا. اچھا, تو بیسیکلی شہباز شریف کی گورنمنٹ چھیننے کا بہانہ ہے, اور اس بہانے کی آگے سے چیزیں تلاش کی جائے, کیونکہ جب شہباز شریف ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا کوئی ہو, یہ صوبوں کو فی الحال نہیں, اس لیے نہیں ان کی ساری پالیٹکس اس سے بیس کرتی ہے. جی دیکھیں کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے نا کہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ ایک قومی جماعت ہے, تو اب ختم ہو چکی ہے, ایک صوبائی جماعت ہے. ایسے اعتزاز حسن نے بھی یہ کہا, اس نے بھی بول دیا ٹوٹل. اور سندھ کے اندر آپ کو سندھی ہو کے ووٹ ملتا ہے, آپ کو پیپلز پارٹی کا ہو کے ووٹ نہیں ملتا. ٹھیک. بے نظیر صاحبہ ایک دفعہ بئی میں تھیں, مختلف صحافیوں کو بلایا کرتے ہیں کبھی کبھی, تو انہوں کا دعویٰ تھا چاروں صوبوں کی زنجیر, بے نظیر چاروں صوبوں, بہت بڑا. تو جتوئی کو ہروایا تھا انہوں نے سندھ میں کہ جتوئی ہمارا غدار ہے. تو غلام مصطفیٰ خر جو تھا جتوئی کا دوست تھا, اس نے اپنے مظفر گڑھ میں جتوئی کو جتوا دیا تھا. میں نے کہا جتوئی کو مظفر گڑھ میں جتوا دیا تھا, ایک سندھی کو پنجابی میں, کیا آپ کسی پنجابی کو لاڑکانہ سے جتوا سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پتا. اسی لیے نئے 6 نکلنے کا وقت آیا, انہوں نے سندھ کارڈ پورے کا پورا استعمال کیا. کالا باغ ڈیم کی بات آئی, سندھ کارڈ استعمال کیا. کالا باغ ڈیم کا استعمال کس لیے ہوتا ہے کہ پانی پنجاب نہ لے جائے. جی ایم سید صاحب کے سامنے ڈسکشن ہوتے میں نے دیکھا, وہ میرے ساتھ ایک تھے اپنا طالب ادارہ صاحب, وہ مزید تھے, تم کہتے جی ایم سید صاحب کے تلقا تو ملنے چلے گئے. تو وہاں 2 دن انہوں نے کہا جی پنجاب نے ملک میں ٹوٹ جانا ہے تو پانی سارا پنجاب لے جائے. ان کے بعد کوئی 2-3 اور لوگ بیٹھے تھے, نام لینا چاہتا ہوں. اچھا, وہ بھی فوت ہو گئے. میں پولیجو صاحب تھے ایک میرے خیال ہے. تو انڈیا نے پانی بند کیا, اب کسی کو چیخم دھاڑ نہیں مچی ہوئی. اسی کالا باغ ڈیم کا پانی انڈیا نے بند کیا نا. جی ہم جنگ لڑیں گے, ہم جنگ لڑیں گے نا, سندھیوں کو بھیجیں نا, پہلے جنگ لڑے, 6 نہروں کو جنگ لڑے. تو پہلے انڈس کو جو دریائے سندھ جو ہے نا, وہ ایک تو دریائے سندھ کو جو کہ نام رکھا تھا کہ انڈس ویلی, اس کے ٹھیک ہے. ہماری اکیڈمی میں بحث ہو رہی تھی اسی طرح. ایک پٹھان تھا بیچارہ, وہ ایک سندھی تھا, وہ بحث کر رہے تھے, تو وہ کہتے سندھ دیش, سندھ دریا, یہ وہ کہتے خدا کا خوف کرو, ہمارا سارا کے پی کے کا شٹ اس میں بہ کے آتا ہے. لوئر ریپیرین کا, اپر ریپیرین کے رائٹس ٹرمینل ہوتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن وہ کر لیتے. تو کارڈ پیپل پارٹی ساتھ چلتی ہے ان کے. ٹھیک. یہی وجہ ہے کہ کراچی کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی جو باقی صوبے کو دی جاتی ہے, کیونکہ انہوں نے وہاں سے جیتنا, کراچی سے نہیں جیتنا. بے نظیر کا صوبہ جو ہے وہ پنجاب ہے, اور پنجاب میں بھی لاہور ہے. اس لیے لاہور میں مطلب یہ ہے کہ کل وہ چودھری منظور کہہ رہا تھا میرے جو قصور ضلع 7, اس میں 7 ارب کے علاقے میں 1 ارب بھی خرچ نہیں ہوا, اور یہاں 170 ارب لاہور میں خرچ ہو چکا ہوا. کہتے ہیں لاہور جیتا رہے, آباد رہے, سب کچھ ہے, لیکن باقی شہروں کی ہوتی ہے نا, وہ دکھانا ہے صرف. لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ ڈیولپمنٹ ایسی چیز ہے جو ووٹ نہیں دلاتی. پرویز الہی سے زیادہ انڈر پاس کسی نے نہیں بنائے لاہور شہر میں. بالکل ایسے ایک سیٹ نہیں نکال سکا تھا 2002 کے 2008 کے الیکشنوں میں. مونس الہی نہیں جیت سکا تھا اپنے علاقے سے. بالکل ایسے. تو لوگ جو ہیں اتنے بھی بیوقوف اب نہیں رہ گئے ہوئے. یہ سب کچھ ایک تو یہ ہے کہ چادر جس کی چھننی ہے نا, اس کی چھن جانی, اور اس کے بعد ایک کڑمس جس کہتے ہیں نا آ رہا ہے, ایک کڑمس. کیونکہ پھر کسی نے ہونا یہ ہے, ایک لفظ ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر, نو باڈی گورنس دی میجورٹی آف دا ہاؤس. یہ بات ٹھیک ہے بس. ٹھیک. when nobody governs the majority of the house,
جس کا جب مطلب کسی کو اس میں پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل نہیں ہوگی تو پارلیمنٹ ڈیزالو ہو جائے گی۔ نہیں، پھر ایک اور پاور بھی ہوتی ہے نا، جب کوئی ساری جماعتیں کسی جو کو ملنے کون دے گا ان کو؟ واضح اکثریت نہ ہو ہاں تو پھر وہی طاقت رہ جاتی ہے۔ ہاں، وہ تو خیر وہ طاقت وہ تو اگلا سوال ہے نا، وہ طاقت سامنے آئے گی کہ نہیں آئے گی، یہ ہوگا یہ، کیونکہ میں یہ بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یا مارشل لا ہونا چاہیے یا سول حکومت ہونی چاہیے۔ بدترین نظام ہائیبرڈ ہوتا ہے، گھوڑا یا کھوتا ہونا جی، کھچر نہیں ہونا بدترین نظام ہائیبرڈ ہوتا ہے، ٹھیک۔ کیونکہ ہائیبرڈ میں کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں لیتا، وہ کہتا ہے وہ کر گیا، وہ کہتا ہے وہ کر گیا۔ تو ابھی یہی ہو اور رہا ہے ہائیبرڈ نظام بیسیکلی آرٹیکل 6 لگتا ہے جو کہتا ہے ہمارا نظام ہائیبرڈ، خواجہ صاحب نے کانسٹیٹیوشن نہیں، اس نے کہا تھا خواجہ اعظم، ہاں ٹھیک، کانسٹیٹیوشن میں کسی ہائیبرڈ نظام کی گنجائش نہیں ہے، بالکل ٹھیک۔ پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے، اور کوئی پتہ نہیں کسی وقت لگ بھی جائے، کیونکہ آج کا خواجہ صاحب خاموش ہیں، بیان نہیں دے رہے، ان کو پتہ ہے کہ چادر چلے گئی ہے، بس یہ تھوڑا سا کونا رہ گیا چادر کا جانے والی ہے۔ نہیں، وہ اختلاف تو کر لیتے ہیں۔ محسن نقوی کو پچھلے دنوں ٹویٹ کے معاملے پر انہوں نے اختلاف کیا ہوا تھا کہ یہ حکومت محسن نقوی صاحب کو بطور پی سی بی چیئرمین نہیں ہاں لیکن آپ خاموش ہو گئے۔ نہیں، انہوں نے کل کی بات ہے، ٹویٹ کر کے انہوں نے کہا جی یہ ہماری واقعی ایک بڑی غلطی ہے۔ غلطی کیا، انہوں نے کہا جی کہ ہماری طاقت سے باہر ہے یہ معاملہ۔ کون سا؟ محسن نقوی اور کو تو بطور چیئرمین پی سی دیکھیں بی نواز شریف جو مسلم لیگ نون ہے نا، اس کی مثال جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ میاں شریف نے دونوں بیٹوں کو کہا تھا، بلکہ پہلے ایک بیٹے کو بھیجا تھا، بیٹا تیری اس گھر میں شادی ہو گئی، لاش آنی چاہیے، اب تیرا جنازہ یہاں سے اٹھنا چاہیے، تو نے وفاداری حق دا۔ اب وہ لڑائی لڑائی ہوتی رہتی ہے میاں سے، میکے چلی گئی، میکے چلے گئے، ادھر سامان باندھا ایون فیلڈ چلے گئے، پھر سامان باندھا ادھر چلے گئے، کیا نام ہے جدہ چلے گئے، ٹھیک ہے، لڑ کے گھر میں ڈرائیور میں آگے بیٹھ گئے، 6-7 مہینے کے لیے ٹویٹر بند کر دیا، بولے نہیں، آخر کہتے نہیں سردہ سائی ہے، تو سردہ سائی ہوتا ہے۔ تو نون لیگ کو ایک ٹریننگ دی گئی ہے میاں شریف صاحب، میاں شریف صاحب بہت اس مسئلے میں تھے کہ نہیں یہی ہے طاقت کا سر چشمہ عوام نہیں، وہ تو پیپل پارٹی بیچاری کا نعرہ ہے نا، وہ کبھی کبھی سرداری صاحب آ جاتے ہیں ہوشیار ہوشیار ہوشیار، ہم نے تم نے 3 سال کے لیے آنا ہے، ان کو کبھی کبھی آ جاتا ہے نشہ آ جاتا ہے، طاقت کا سر چشمہ عوام ہے اور یہ ہے وہ ہے، لیکن ان ساری کی ساری ریشہ دوانی، آخری بات ختم کرتے ہیں کہ نہ اسٹیبلشمنٹ نے کبھی سوچا تھا، نہ نون لیگ نے سوچا تھا، نہ پیپلز پارٹی نے سوچا تھا، نہ مولانا فضل الرحمان نے سوچا تھا، نہ الیکشن کمیشن نے سوچا تھا، نہ سپریم کورٹ نے سوچا تھا کہ عمران خان کی پی ٹی آئی ایک ایسی فورس بن جائے گی جس فورس کو کوئی چیز بھی شکست نہیں دے سکے گی۔ تمام تر معاملات کے باوجود اس کے فالوورز جو ہیں اس سے زیادہ ظلم برداشت کرنے کے باوجود، 26 نومبر ہونے کے باوجود، 9 مئی میں 65,000 لوگ جو ہیں صرف پنجاب سے جیل میں گئے ہوں، گھر اجڑے ہوں، تباہ و برباد ہوئے ہوں، اس کے باوجود اس شخص کی محبت میں ایک آدمی کی بھی کمی نہ ہوئی ہو، تو یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس سے صرف ڈرا جا سکتا ہے، اور وہ ڈر ہے، وہ ڈر ہے، اس ڈر کی وجہ سے چادر میلے سے نکل جانی، میلہ لگیا ہی ایسے لیے۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ تو آپ نے سنا کہ چادر چوری ہونے والی جے میلہ لگ گیا ہے، تو بڑی جلدی جی اگلے ہفتے امید ہے کہ میلے 'چ رش بچ جائے گا۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔